it's a problem to the whole کنٹینیو family. کریں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شوانہ بھی موجود ہیں, انہیں بھی ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شوانہ. وعلیکم السلام جی, گڈ ٹو بی ہیئر اگین. تھینک یو. ڈاکٹر شوانہ, جیسے کہ ابھی آپ نے موضوع سنا اور ڈاکٹر خالد اور آمنہ نے جیسے ابھی تھوڑا سا الیبوریٹ کیا ہے بڑھاپے کی بیماریوں کو, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اولڈ ایج میں جو صورتحال ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ, جو بیماریاں جن بیماریوں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے جو رویے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہے ہوتے ہیں, کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ میں آج ایز اے لائف کوچ بات نہیں کرنا چاہتی, میں تھوڑا سا آپ کو اپنا کمپلیٹ انٹروڈکشن کرا دوں. آئی ایم جی بورڈ جی. سرٹیفائڈ منیملی انویزو پیلوک سرجن, اور میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہارمون آپٹیمائزیشن کے ہے. میں نے یہ اس لیے کروایا اپنا انٹروڈکشن کیونکہ جو آج کا ٹاپک ہے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. دس از وٹ آئی ڈو. میں تھرو آپٹیمائزیشن آف ہارمونس لانجیوٹی کے اوپر کام کرتی ہوں اور بتاتی ہوں اپنے پیشنٹس کو, کیونکہ میں فیمیل ریپروڈکٹیو ہارمون کی اسپیشلسٹ ہوں, کہ انہوں نے ایسا کیا کرنا ہے کہ وہ تمام ڈیزیزز جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, آرتھرائٹس ہو گیا, الزائمر ہو گیا, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو گئی, یہ بڑھاپے کی جو ایجز ہیں ان کے لیے آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے کسی اور کے اوپر برڈن مت بنے. تو ابھی جو آپ اخلاقی بات کر رہے تھے اور ابھی جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے بڑی خوبصورت بات تھی, اینڈ آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود ہم, کہ باہر کے ایریاز اگر آپ اخلاقی باتیں کریں تو یہاں پہ نرسنگ ہومز ہوتے ہیں. ہمارے نرسنگ ہومز کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خود خیال رکھتے ہیں اور ان کو سکھایا گیا ہوتا ہے, اور ہمارا ریلیجن اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے. ایجنگ کا جو ہے, میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کرتی ہوں, کہ جب ایجنگ جو ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو کولیجن ہوتا ہے آپ کے اندر ارلی 20s میں 25 کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی اسکن سیگی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا کولیجن کم ہو رہا تھا. آپ کی جوائنٹس کے اندر آپ کی جسم کے ہر چیز جو ہے ٹینڈنس, کارٹلیج آپ کی جو ہے نا وہ کولیجن سے بنا ہوتا ہے. 30s میں آپ کا مسل میس کم ہو جاتا ہے, اور مسل میس جو ہے وہ جتنی نئی کلینکل ریسرچ آئی ہے دیٹ از دا بیسٹ پریڈکٹر کہ آپ نے بڑھاپے جو ہے نا مڈل ایج میں جتنا آپ کا مسل میس ہوگا 30s میں 1 to 3% ایوری ایئر کم ہو رہا ہے. مسل میس کم ہونے کی وجہ سے بڑھاپے میں آپ کے پاس مسل رہ نہیں جاتا ہے. مسل gives you the energy, اس کے اندر مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں جو انرجی فیکٹریز ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایج کیسے کرے گا, کیونکہ میرے پاس جو عورتیں آتی ہیں 40s میں پیری مینوپاز کی, مینوپاز کی, وہ تمام ایجنگ کے اس زمرے میں انٹر ہو گئی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو آرتھرائٹس, ان کے بیک ایک, ان کے تمام ایجنگ کے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ والی چیزیں جس کے اوپر وہ ابھی کام نہیں کریں گی تو اس کے بعد 60s کے بعد جو ہے 65 کے بعد ان کو الزائمر ہو جائے گا. الزائمر کے اندر بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ آپ کا ہارمونز کی آ جاتا ہے, جس میں آپ کا ایسٹروجن اور ایسٹراڈایول جو ہوتا ہے ایسٹرول, اس کی ریشیو بدل جاتی ہے. تو مینوپاز کے بعد جو عورتوں کے اندر الزائمر ہوتا ہے وہ 2 فولڈ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین. اس کے بعد جو آرتھرائٹس کے ایشو ہوتے ہیں سارے وہ آپ کو 40s ہو جاتے ہیں. اگر آپ 40s میں اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو 65 کے بعد جتنی آپ ڈیزیزز کا نام لے رہی ہیں نا وہ ساری اٹیک کر دیں گی آپ کو. تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ 40s میں جو کر رہے ہیں نا وہ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا. اور وہ مجھے کہتی ہیں بس جی ہماری دعا ہے, خاص طور پہ یہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہے کہ ہم کسی کے اوپر برڈن نہ بنے. لیکن جب آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کرنٹلی 40s میں کیا کر رہی ہیں کہ آپ کسی کے اوپر برڈن نہ بنے, تو ان کا لائف سٹائل, ان کا ایکسرسائز, ان کے سلیپنگ ہیبٹس, ان کا کوئی بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی, صرف دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کسی کے اوپر برڈن نہ بنے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو 40s میں آپ کریں گے یو ول پے دا پرائز in 60s and 70s کہ how you want to get older. And this is what I do in my practice کہ میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا لائف سٹائل کرنا ہے, کیا چیزیں کرنی ہے کہ آپ کا بڑھاپا اچھا گزر جائے. تو ڈاکٹر شوانہ, ڈو یو تھنک کہ یہ جو بیماریاں ہیں تینوں جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی, ڈیمنشیا ہے, الزائمر ہے اور پارکنسنس, یہ صرف بڑی عمر میں جا کر ہی ہوتی ہیں کہ مطلب آپ ایک مڈل ایج سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو اس کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ جی جی. میل اور فیمیل دونوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو جینیٹک کمپوننٹ بتائیں یا وہ آپ کو بتائیں گے کہ بسائڈس دا فیمیل جو فیکٹرز میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ میں فیمیلز کو صرف ایز اے گائنیکالوجسٹ ہوں نا, میں تو اس کو ٹریٹ کرتی ہوں. تو میرے پاس جو عورتیں آتی ہیں وہ ہارمون آپٹیمائزیشن کے لیے آ رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے میں ان کو بتاتی ہوں کہ آگے جا کے اولڈ ایج میں آپ کو الزائمر ہو جائے گا, اور الزائمر میں میموری لاس
آپ کو پتہ ہے برین فاگ جو ہوتا ہے وہ تو 40s میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کی جو خواتین میرے پاس آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم تو چابیاں رکھ کے بھول گئے ہیں, پہلے ہم 4 کام اکٹھے کر رہے تھے, اب جو ہے میرے بیک میں ایک ہوتی رہے, بیک ایک ہو رہی ہے مجھے, میرے فٹیگ ہے, میرے جوڑ جو ہیں میرے گوڈے گٹے کام کرنے رہ گئے, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزیں آپ کی پیری مینوپاز میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور پیری مینوپاز جو ہوتا ہے اس کا ایج 45 ہوتی ہے ایوریج, اور مینوپاز کی 51 ہوتی ہے. اب آپ کے لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی جینیٹکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کوئی جلدی بھی ہو سکتی ہے. جو بیماریاں آپ کہہ رہے ہیں وہ یوزلی لیٹ ایج میں جا کے ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے جو ان کی جی جی اسپیشلٹی ہے جی کہ یہ آدمیوں عورتوں میں کیسے ہوتا ہے. ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیری مینوپاز, مینوپاز جو خواتین کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ ہارمون از اے ویری بگ فیکٹر کہ وہ 40s میں کیا کریں گی کہ آگے جا کے اپنے بڑھاپے کو اچھا گزار سکیں. اس کے اندر بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, لائف سٹائل, فوڈ اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے when you let me کہ ہم نے لائف سٹائل کے لیے کیا کرنا ہے. بالکل ڈاکٹر شبانہ, آئی ول گیٹ بیک ٹو یو اباؤٹ لائف اسٹائل, اور جو آپ نے بات کی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ آپ کی گرپ ہے, آپ ہی بتا سکتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کس ایج تک یہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تینوں بیماریاں, خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی. دیکھیے ایک ہی ٹاپک کو جب ایک سائیکالوجسٹ دیکھے گا نیورولوجیکل ڈس آرڈر کو تو وہ اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے, جی جی سائیکیٹرسٹ دیکھتا ہے تو وہ اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے. میں بیسکلی نیورو فزیشین ہوں تو میں نیورولوجیکلی دیکھوں گا اس کو. یہ تینوں بیماریوں کی جو نیورولوجیکل ڈیزیز پیٹرنز ہیں نا وہ بڑے کلیئر ہیں. پارکنسن ڈیزیز جو ہے یہ ہونے کو 30 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی کاز مونو آکسائڈ کی کوئی پوائزننگ ہو یا بعض اور پوائزننگز ہو سکتی ہیں, ایون یہ برین کی کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ایج کا اتنا فیکٹر نہیں ہے, لیکن جو اسٹینڈرڈ جس کو ہم کہتے ہیں پارکنسن ڈیزیز, یہ عام طور پہ 60s میں شروع ہوتی ہے, لیٹ 50s میں شروع ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایج کا فیکٹر ہو گیا. دوسرا جو لفظ ڈیمنشیا ہے, ہم بار بار الزائمر کو اور ڈیمنشیا کو الگ الگ سمجھ رہے ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے. ڈیمنشیا ایک امبریلا ہے جس کے نیچے الزائمر بھی آتا ہے, پکس ڈیزیز بھی آتی ہے, میٹابولک ڈیمنشیا بھی آ جاتا ہے, اینڈ سو آن جس میں سینائل اینڈ آل دیٹ آ جاتا ہے. اس کی عمر جو تو ہے الزائمر اس کی 64-65 کے قریب ہوتی ہے, لیکن اگین یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے. رپورٹڈ کیسز آر ایون ان 30s. اور الزائمر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جب بایوپسی کرتے ہیں برین کی تو الزائمر باڈیز ملتی ہیں ہمیں. تو دیٹس ہاؤ یو نو یہ ایک جرمن سائنٹسٹ تھا جس کا نام الزائمر تھا اور اس کے نام پہ یہ بیماری شروع ہوئی تھی. لیکن ہمارے یہاں اس کو جو پہچاننے کا اچھا ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر باڈی میں سٹفنس آ جائے, وہ سلو ہو جائے, اگر ماں باپ بچے دیکھیں کہ ماں باپ کے قدم چھوٹے ہو گئے ہیں, وہ چلتے ہوئے تھوڑے سے یہ پوسچر ہو گیا ان کا, بالکل یوں نہیں چل رہے, ان کو اگر لگے کہ یہ چلتے ہوئے جب ایک دم مڑتے ہیں تو گرنے لگتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں ہلکی ہلکی ٹریمر آ رہی ہے ان کے اندر, تو اس قسم کی علامتیں اگر نظر آئیں. ڈاکٹر صاحب آئی نو اے گرل, شی از ان ہر ٹینس, لیکن اس کے جو ہاتھ ہے نا وہ کنٹینیوسلی شیور کرتے ہیں. بالکل. واٹ از دا ریزن فار ہاں, اس کی ریزن جو ہے نا, جو سب سے کامنسٹ ریزن ہو سکتی ہے وہ انگزائٹی. اوکے. سیکنڈ کامن ریزن تھائرائڈ. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے اگر اور بھی جگہوں پہ اس کے ٹرمر ہے تو ایٹیکسیا, سیریبیلر ایٹیکسیا, اسپائنو سیریبیلر ایٹیکسیا, اینڈ دین دیر آر فیو مور یو نو کمپلیکیٹڈ سنڈرومز جن کے اندر ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر جو آپ کہہ رہی ہیں 90% آئی وڈ سے انگزائٹی. ہمارے یہاں آپ دیکھیں جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں اور وہ ان کو جا کے چائے پیش کر رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از اونلی بیکاز آف انگزائٹی. اور اسی طرح ہمارے یہاں بہت سے ڈائگنوسز جو ہیں تھائرائڈ کے وہ اسی بات پہ ہوتے ہیں. پھر ٹوچنگ ہوتی ہے, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی چہروں پہ یا آنکھ پہ ٹوچنگ ہوتی ہے ان کو, تو یہ ساری انگزائٹی کی علامتیں ہوتی ہیں. تو پھر اسی طرح لاسٹلی اگر ان ساری. ڈاکٹر صاحب یہیں پر ایک کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون ہے, کہاں سے؟ السلام, میرا نام مسفرہ ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں.
ہماری فیملی میں جینیٹکلی یہ جو الزائمر اور ڈیمنشیا یہ رن کرتا ہے. میرے نانا ابو کو بھی ڈیمنشیا تھا اور تقریباً ان کی ڈیتھ سے 12 سال تک ان کو ڈیمنشیا رہا تھا. اور آج کل اگر میں بات کروں تو میرے گرینڈ فادر جو کہ میرے دادا ابو ہیں ان کو بھی ہے. تو اب میں جس بھی ڈاکٹر کے پاس ان کو چیک اپ کے لیے لے کے جاتی ہوں, ایون ہمارا کوئی بھی فیملی ممبر ان کو چیک اپ کے لیے لے کے جاتا ہے, تو سب یہ کہتے ہیں کہ آپ نیند کی گولی جو ہے جو سلیپنگ پل ہے اس کی ڈوز بڑھا دیں. یہ تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آئی نو کہ اس کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سلو ڈاؤن ہوگا لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو سلیپنگ پل والا جو ڈاکٹرز دیتے ہیں اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر وہ 24 گھنٹے سو رہے ہیں تو اس کے بعد 48 گھنٹے انہوں نے جاگنا بھی ہے, اور پھر ان کے دماغ کیونکہ کام نہیں کرتا تو وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو ان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی اس طرح کا علاج یا کاؤنسلنگ یا ایون کوئی ایکسرسائز ہے جو وہ کر سکتے ہیں؟ جی مسفرہ بہت شکریہ. جی آمنہ کیا گائیڈ کریں گی؟ جی میں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سلیپنگ پلز سے تو میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ اس ڈوز میں دی جائیں کہ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم پیشنٹ سوتا رہے اور پھر اتنا ہی زیادہ وہ جاگتا رہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ان پیشنٹس کی ایک اسٹرکچرڈ روٹین جو ہے وہ بنانا اور اس کو فالو کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہم ان کو ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں اسٹرکچرڈ چیزوں سے نہیں کریں گے, یعنی ان کے سونے کا ٹائم چاہے ان کو آپ مطلب جس طرح بھی مینیج کریں بٹ ایک فکس روٹین رکھیں. یہ نہیں کہ کسی دن وہ ساری رات جاگ رہے ہیں, کسی دن میں 2 بجے تک سو رہے ہیں, بیکاز یہ چیز ان کی اس کوگنیٹو ڈکلائن کو انکریز کرے گی. تو ہم نے اس کو یہ کرنا ہے کہ سمٹمز کو سلو کرنا ہے, ڈیزیز کی پروگریشن کو سلو کرنا ہے, میڈیکلی بھی کرنا ہے, سائیکولوجیکلی بھی کرنا ہے. تو اسٹرکچرڈ روٹین جو آپ کے انوائرمنٹ میں ان کی پریویس لائف سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بنائی جا سکتی ہے, کچھ ان کے مشورے سے, کچھ اپنی سمجھ سے, کچھ ڈاکٹر کی رائے سے ایک ان کی روٹین بنائیں. دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا بیسکلی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں, اس کے اندر ری ایبلیٹیشن ہے. اور ری ایبلیٹیشن کے 2 کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ری ٹرین کرنا ہے, جس کے لیے جو کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب اسٹرکچرڈ پروگرام. جتنے بجے اٹھنا ہے روز اتنے بجے اٹھیں, اتنے بجے کھانا کھانا ہے, اتنے بجے واک کرنی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جب ان کو ایک قسم کی برین کے اندر ان کے نقشے بن جائیں گے تو پھر وہ اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے. دیٹس نمبر 1. اور نمبر 2, اس کا جو علاج ہے وہ سارے کا سارا سمٹومیٹک ہے. اگر کوئی پیشنٹ واقعی 2 دن تک نہیں سو رہا تو اس کو نیند کی دوائی ضرور دیں. اگر کوئی پیشنٹ بہت چیخے مار رہا ہے تو پھر آپ کو چیخیں کم کرنے کے لیے ایگریشن کو کم کرنے کے لیے تو یہ سپورٹیو تھراپیز ہوتی ہیں. اور تیسرا ان پیشنٹس کے اندر یہ بھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ یہ ان کو ضرورت ہے کہ somebody should spend time with them. اور آپ کا جو وہ پوائنٹ تھا مجھے سب سے اچھا وہی لگا کہ جو ماں باپ ہیں وہ بیچارے بھول جاتے ہیں, حالانکہ بیٹوں نے بہو نے کھانا دیا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جی مجھے کھانا ہی نہیں کسی نے دیا, اور اس کی وجہ سے گھر میں بہت سی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جی ایکچولی یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے, ان کے میں تھوڑا سا اور آنسر کرنا چاہوں گی. یہ جو ہماری کالر ہم سے جاننا چاہ رہی ہیں, اسٹرکچر روٹین کی بات ہوگی. دوسرا یہ کہ اس روٹین کے اندر کچھ پازیٹیو ہابیز جو ہیں وہ چاہے تھوڑے ٹائم کے لیے لیکن جس میں ان کی کوئی برین کی انوالومنٹ ہو, چاہے وہ فلی نہیں بھی کر سکتے, وہ پارشلی کر سکتے ہیں, لیکن ان کا برین اس گیم میں اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو, تھوڑا سا ان کو سوچنے کا موقع ملے. شاید وہ فلی اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں لیکن جتنا بھی وہ اس کے بارے میں سوچیں گے بھی نا تو یہ ایک طرح سے ان اے وے ان کی برین کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہی ہے کہ ان کے وہ سیلز ان کی سوچنے سے, کوشش کرنے سے ریجنریٹ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ ایک چیز بھول رہی ہے یا نہیں کرنی آ رہی اور آپ ایفرٹ بھی نہیں کرتے اس کو کرنے کی, لیٹ سے ہم کہتے ہیں آپ ان برین ڈکلائن میں ایک بہت اچھی گیم ہے جسے ہم کہتے ہیں چیس. اگر آپ ان کو چیس آتی ہے کبھی لائف میں یا کھیلتے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں چیس کھیلنے میں, اس سے جو وہ اپنے برین پہ فوکس کریں گے کہ میں نے نیکسٹ کیا پلے کرنا ہے. پاکستان میں ذرا چیس کا رجحان کم ہے, ایون اگر وہ لوڈو کھیلنا چاہیں آپ ان کے ساتھ لوڈو پلے کریں یا کوئی ایسی میننگ فل ایکٹیویٹی کریں جس میں ان کا برین انوالو. مطلب
मेंटली उन्हें इन्वॉल्व रखना है डिफरेंट एक्टिविटीज उससे उनके ब्रेन के सेल्स जो हैं वो डिक्लाइन होने की बजाय पॉसिबली रीजनरेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूरॉन रीजनरेट ना भी हो तो रीएक्टिवेट होते हैं। ये जो है ना चीज़ हमारे यहाँ, जो हमारे दही इलाके हैं और हमारे जो शहरी इलाके हैं, ये जो पोतों से और नवासों से दादा नाना खेलते हैं, ये भी तो खेले हैं ना। आई मीन दिस इज कीप्स देम। तो इनको ज्यादा करीब जाना चाहिए। खेल अपनी जगह पे हो गई, बट इवन दिस इज दे प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। और आप दूसरे मुल्कों में देखें, वहाँ पे एक स्टेज आता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी औलाद को तो भूल जाते हैं 18 साल के बाद, लेकिन हाँ बड़े होके फिर उनके जो औलादों की औलाद होती है ना, दे स्टार्ट प्लेइंग विद देम। सो ये भी एक थेरेपी है जी पूरी।